خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. ہم سارا جلال خدا ان کو دیتے ہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 117 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق وارث صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ طارق وارث صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند آسمانی باپ، آج کے پروگرام میں ہم تیرے پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی مانگتے ہیں. ہم سب کو اپنے روح القدس کی طرف سے دانائی اور قوت بخش، تاکہ جب ہم تیرے کلام کی تفسیر و تعلیم کا کام کریں تو یہ تیرے جلال اور تیری ستائش کا باعث ہو اور تیری مدد اور تیرے فضل سے ہو. پاسٹر منور کے ساتھ ہو، پاسٹر وسیم کے ساتھ ہو، مجھ پر تیری مہربانی ہو، مسیح خداوند کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے. وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی. یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی. پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے. جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. یہ ایک بڑا اہم معروف واقعہ جو بائبل مقدس میں موجود ہے، جس میں ہم ایک بہت بڑا میریکل، بہت بڑا معجزہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک مردے کو زندہ کیا ہے جو کہ 4 دن سے قبر کے اندر ہے. اور اس تعلق سے بہت ساری سچائیاں پہلے بھی ہم نے جانی ہیں. آج پھر ہم ان سچائیوں پر غور کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً آج کا یہ حصہ جو ہے جس پر آج ہم غور و خوض کریں گے، بڑا ہی آپ سب کے لیے بابرکت ہوگا. خدا ان کے خدام جن کو خدا نے تفسیر و تشریح کی بہت بڑی برکت دے رکھی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں، بیرون ملک بھی خدا ان کی خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں. مختلف اندرون ملک اور بیرون ملک کانفرنسز میں، سیمینارز میں، کنونشنز میں اور بائبل کالجز میں خدا ان کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. یقیناً آج ہم سب کے لیے بھی بڑا یہ خوبصورت موقع ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے، جانیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 28ویں اور 29ویں 2 آیات بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ یوں مرقوم ہے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے، یعنی مرتھا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے. اور سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی. برائے مہربانی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ آیات جو ہیں، جیسے چونکہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ مرتھا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے پر وہ چلی گئی، لیکن مریم جو ہے وہ گھر پر ہی رہی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں گئی ہے. تو اس تعلق سے یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اب اسے میسج دیا گیا ہے اور وہ خداوند کا میسج پیغام سن کر پھر اس کے پاس گئی ہے. تو کیا کہیں گے ان آیات کے بارے میں؟ پادری صاحب، بہت شکریہ آپ کے اس خوبصورت خیال کے لیے اور سوال کے لیے. یہ جو لازر کے زندہ کرنے کا معجزہ ہے، اسے اناجیل متوافقہ میں بیان نہیں کیا گیا، اور یہی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ مقدس یوحنا رسول جو ہیں
وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک ایکسٹرا آرڈنری تھیولوجیکل پرسنالٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیوائن پرسن ہے. Praise God. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سنوپٹکس گاسپلز ہیں ہماری اناجیل متوافقہ، اس میں اس معجزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اسے جگہ دی گئی ہے اور خاصی جگہ دی گئی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پہلی 44 آیات جو ہیں وہ مخصوص کر دی گئی ہیں. یہ کسی معجزے کا جو طویل ترین بیانیہ ہے وہ یہ اس میں پایا جاتا ہے. رہی بات 28ویں اور 29ویں آیت کی جو 11ویں باب میں ہے، اس کے کانٹیکس میں اگر آپ جائیں تو اس کو ہمیں مرتھا کے بیان میں دیکھنا ہوگا کہ 21ویں آیت سے 27ویں آیت تک کا جو بیان ہے کہ مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. آگے ہے 28ویں آیت. یہ کہہ کر، یعنی یہ جو 21ویں سے لے کر 27ویں آیات تک کا جو متن ہے ہمارے سامنے، یہ بڑی اسٹرانگ قسم کی تھیولوجیکل ڈسکشن ہے جو مرتھا اور خداوند یسوع مسیح میں ہوئی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مرتھا اور خداوند یسوع مسیح میں ہوئی ہے، یہ بیسیکلی مریم بھی اس میں انکلوڈڈ ہے. گو کہ مریم جو ہے وہ وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ ایک اور کانٹیکسٹ دیکھیں، مرتھا جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکلٹیز کو بلیو کرتی تھی. مرتھا جب وہ زیادہ انتظام کو بلیو کرتی تھی. اور ایک جگہ پر آپ کو پتہ، جب یسوع مسیح نے ان کے گھر کو وزٹ کیا ہے تو مریم جو ہے وہ کلام سنتی رہی ہے، مرتھا جو ہے وہ کھانے شانے بناتی رہی ہے. تو مرتھا نے شکایت کی، تو مریم جو ہے وہ سٹنگ ڈسائپل تھی. اور یہ جو مرتھا ہے اس کی جو نیچر ہے وہ کام شام کرنے کے، پریکٹیکل ڈومیسٹک جو تھنگز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ مرتھا کو پہلے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھی نہیں ہوئی جہاں پر لوگ تسلیاں دے رہے ہیں. وہ انتظامی امور میں کہیں بزی ہے، اور اس کو پہلے اطلاع مل گئی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آ چکے ہیں. کیونکہ 2 دن پہلے یسوع مسیح کو اطلاع کی گئی تھی کہ لازر جو ہے وہ بیمار ہے ان کے بیماری سے، اور آتے آتے ان کو ٹائم ہو گیا. اور اب یہ تقریباً چوتھا دن ہے جو یسوع مسیح وہاں پر پہنچے. اب جب یسوع مسیح وہاں پہنچے ہیں تو تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیں. گو کہ آپ نے پچھلے لیسنز میں اس کو خوب دیکھا ہوگا، لیکن ایک بات کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں جو 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. مریم اور مرتھا اور یسوع مسیح میں جو تھیولوجیکل ڈسکورس چل رہا ہے، جو بحث چل رہی ہے، اس میں مرتھا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہودیوں میں 2 فرقے تھے. صدوقی کہتے تھے کہ قیامت ہے نہیں ہے، فریسی کہتے تھے قیامت ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرتھا اور مریم کا تعلق ہے یہ اسی حوالے کے ساتھ ہے کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت ہے اور مردوں کی قیامت ضرور ہوگی. یہاں پر اس نے کہا کہ وہ جی اٹھے گا. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن آخری دن جی اٹھے گا. یعنی مرتھا کا جو ایمان ہے یہ ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑی سپر نیچرل جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے، کہتی ہاں میں جانتی ہوں قیامت والے دن جی اٹھے گا. اس نے کہا کون سی قیامت؟ اس نے کہا کون سی قیامت کی بات کر رہی ہے؟ قیامت تو زندگی میں ہوں. اس نے کہا میں ہی ہوں جو اس کو زندہ کر سکتا ہے، چاہے ابھی کروں چاہے میں قیامت والے دن کروں. سو زندہ کرنے کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہے. اور یہی مقدس یوحنا کا پیشن ہے کہ یسوع مسیح کو بطور ڈیوائن، بطور خدا پیش کیا جائے کہ جیسس از گاڈ. اب یہ بتاتے ہوئے پھر وہ جب اس کو کلیئر ہو گیا، اس کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، اب وہ چپکے سے مریم کے پاس آئی ہے. کیونکہ مریم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کسی بھی وقت میں
کہ یسوع مسیح کو آ جانا چاہیے. ایک تو اس نے میسج بھیجا ہوا ہے کہ ہمارا بھائی جو وہ بیمار ہے, اب وہ مر چکا ہے. اب مریم کو یہاں پر 3 چیزیں ہیں جو وہ توقع کر رہی ہے. پہلی بات کہ اس موقع پر جب غمی ہوتی ہے تو مریم کی طرح ہر شخص کو سوائے یسوع کے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ میرے کلام ٹھیک ہے, میں تسلی دیتا ہوں, جی خدا برکت دے, خدا کی مرضی, یہ وہ, لیکن جو تسلی یسوع مسیح نے دینی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. مریم توقع کر رہی ہے کہ اس وقت اگر میری مشکل میں کوئی مددگار ہے تو وہ یسوع مسیح ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. نمبر 2 پہ وہ اپنے ایمان میں اتنی مضبوط ہے کہ یسوع مسیح اگر آ گیا تو سچویشن بدل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ حالات بدل جاتے ہیں. سو یسوع مسیح کے آنے سے حالات بدل جاتے ہیں. مریم کا ایمان ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے انٹری ڈالی سچویشن فرق ہو جائے گی. کیا ہوگی یہ نہیں پتا, لیکن یہ اس کو پتا ہے کہ جہاں یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں حالات بدل جاتے ہیں. تیسری بات یہ تھی کہ جو تسلی اور اطمینان خداوند یسوع مسیح کے آنے سے اس کو ملنا تھا, یہ توقع مریم کر رہی تھی. اور اس لیے جب اس نے مرتھا نے پرائیویٹلی اس کو بتایا ہے, پبلکلی نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ مریم کو اسی تسلی کی ضرورت تھی جو مرتھا کو ہو چکی تھی. مرتھا کو خداوند یسوع مسیح نے تسلی دی ہوئی تھی. اب مریم کو بھی یہ ضرورت تھی. مرتھا نے خاموشی سے کہا کہ یسوع مسیح آ گیا ہے. اور یہاں پر ڈیڈاسکولاس استعمال ہوا ہے, انسٹرکٹر یا ڈاکٹر یا ماسٹر, یعنی جو میری زندگی کا مالک ہے وہ آ گیا ہے. یہاں مرتھا اور مریم دونوں نے اسے اے خداوند کہا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا خداوند مانا ہوا ہے. اور مریم کو جب پتہ چلا ہے کہ میری تسلی کا سرچشمہ جو ہے وہ آ گیا ہے, میرا ایمان جو آ گیا, جس پر میرا ایمان ہے اور جو مجھے اس سچویشن میں میری مدد کر سکتا ہے, تو لازمی ہے کہ مجھے انسٹنٹلی اس کو فالو کرنا ہے. اور مریم جو ہے وہ اٹھ کے وہاں پر گئی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے, اور اسی تسلی کو جو توقع کر رہی تھی جو یسوع مسیح سے ملتی ہے. ناظرین, کسی بھی مشکل میں, ایسے خاص طور پر فیونرلز پہ, جب خدا نہ خواستہ کسی کو موت آتی ہے یا خداوند کے پاس کوئی چلا جاتا ہے, وہ ابدی نیند سو جاتا ہے, تو سوائے خداوند یسوع مسیح کے ہماری کہیں بھی تسلی نہیں ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ان حالات میں جب کوئی غم زدہ ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, تو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایسی ہے جو حالات کو بدلنے, تبدیل کرنے کی قوت رکھتی ہے اور تسلی اور اطمینان کا حقیقی سرچشمہ ہے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 30ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع ابھی گاؤں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی. پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے, یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی, اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے. کیا کہیں گے ان 2 آیات کے بارے میں؟ ہاں جی, اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے پاسٹر منور صاحب کے یہودیوں میں جو ماتم کرنے کا رواج تھا, وہ اس زمانے میں ان کے ارد گرد جو رومی اور یونانی لوگ تھے ان سے مختلف تھا. جو یونانیوں اور رومیوں کی ماتم کرنے کی روایت تھی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو انہوں نے جو ہے کام اور کمپوزڈ رہنا ہے. انہوں نے تحمل کا اور جو ہے ٹھنڈے پن کا اور جذباتی کنٹرول کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کے برعکس جو یہودی روایت تھی, اس میں کسی قریبی عزیز کی فوتگی میں یہ انکریج بھی کیا جاتا تھا اور ایک ان کی ثقافت کا حصہ بھی بن گیا تھا کہ آپ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں. اس میں یہاں تک کہ خاندان اور عزیز و قارب اور دوستوں کے علاوہ بعض اوقات ماتم کرنے والے, رونے والے اور بینڈ ڈالنے والوں کو ہائر بھی کیا جاتا تھا, کرائے پر بھی گھر بلایا جاتا تھا. پھر لوگ اپنے سر پر راکھ اور خاک ڈال کر ماتم کرتے. اس میں ایک اور دلچسپ روایت یہ تھی کہ جب کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے
تو اس کو دفن کرنے کے بعد ایک پورا ہفتہ جو غمزدہ خاندان ہے وہ اپنے گھر ہی میں رہتے اور گھر میں رہ کر وہ ماتم کرتے اور افسوس کرتے، آنسو بہاتے. وہ کسی سے نہیں ملتے تھے، انہوں نے باہر بازار میں نہیں جانا، انہوں نے باہر رشتہ داروں کے پاس کسی اور کے گھر نہیں جانا، انہوں نے صرف اپنے گھر میں رہنا ہے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن تھی، ایک جو تھا استثنائی نکتہ تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو روایت کے مطابق غمزدہ خاندان کے لوگوں کو قبر پر جا کر رونے کی اور آنسو بہانے کی اجازت تھی. تو یہاں جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردہ مریم، لازر کی بہن، جب اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ استاد آیا ہے تو وہ اٹھ کر جو ہے باہر گئی. لوگوں نے ان کی روایت کے مطابق یہی خیال کیا کہ وہ قبر پر رونے جا رہی ہے، لیکن دراصل وہ قبر پر رونے نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ اپنے خداوند سے اور استاد سے ملنے جا رہی تھی. اب ایسے موقع پر خداوند یسوع مسیح کا وہاں پر آنا بھی مریم کے لیے، مرتھا کے لیے، جیسے پادری صاحب نے اس کا پہلے ذکر بھی کیا ہے، ایک بڑا ہی معنی خیز اور تسلی بخش وزٹ تھا، کیونکہ وہ دونوں جو تھیں خداوند یسوع مسیح کی شاگردہ تھیں، لازر بھی مسیح سے پیار کرتا تھا. تو ایسے موقع پر خداوند یسوع کی موجودگی جو ہے ان کے لیے تسلی کا یقیناً سبب بننے کو تھی اور وہ بنی بھی. تو یہاں پر کہانی میں ایک اور بھی دلچسپی کی بات ہے کہ یوحنا رسول جس طور سے اسے بیان کرتا ہے وہ ایک کنٹراسٹ بھی پیش کر رہا ہے کہ ایک طرف استاد یعنی خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے اور مریم اور مرتھا جو ہیں وہ اس کی تسلی کی آرزو مند ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی موجودگی ان کے لیے جو ہے حقیقی تسلی کا سبب ہے. لیکن دوسری طرف متن ہمیں بتاتا ہے آیت نمبر 31 میں کہ جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے. تو ایک طرف خداوند یسوع مسیح کی تسلی ہے اور دوسری طرف عام انسانوں کی تسلی ہے. اور مصنف ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ مرتھا کے لیے، مریم کے لیے، اگرچہ جو یہودی وہاں تھے اور تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی اپنی ایک اہمیت اور قدر تھی، لیکن حقیقی تسلی اور تشفی کا جو وسیلہ ہے وہ ان کے لیے خداوند یسوع مسیح ثابت ہوتا ہے. اور نہ صرف اس لیے کہ یسوع مسیح میں تسلی ہے بلکہ اس لیے بھی کہ وہ دونوں بھی خداوند یسوع مسیح کی تسلی ہی کی آرزو مند ہیں. سو مریم کا اٹھ کر باہر چلے جانا اور مسیح سے جو ہے ملنے کی کوشش کرنا اس کے باطن میں پائی جانے والی تسلی کی اس بھوک اور اس آرزو کو بھی ظاہر کرتا ہے جو خداوند یسوع ہی اس کو دے سکتا تھا. تو ناظرین، اس میں ہمارے لیے ایک عملی چیلنج بھی ہے کہ چاہے کسی قریبی عزیز کی وفات ہو جائے یا زندگی میں اور تجربات کی وجہ سے ہم غم سے نڈھال ہوں، ہم یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہی ہمارے لیے تسلی کا اور تشفی کا اور امید کا سرچشمہ ہے. دوسری اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہودیوں کی جو رسومات تھیں ماتم کرنے کی، وہ ثقافتی باتیں تھیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم آج ان کی پیروی کریں اور قبروں پر جا کر روئیں، لیکن اگر کسی کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے اور وہ اس عزیز کی قبر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو قبر کو وزٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. وہاں اگر کوئی جذبات میں آ کر آنسو بھی بہا دے تو کوئی بات نہیں، لیکن بطور مسیحی ہمیں قبروں پر جا کر پوجا کرنا اور سجدہ کرنا اور وہاں پر جا کر قبر پرستی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور بائبل کی تعلیم یہی ہے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش اور پوجا کریں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً
یہودی چونکہ جب یہ ماتم کرتے یا اس طرح سے جنازے کی رسومات میں بہت ہی ریجڈ تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے اپنی ثقافت میں شامل کر رکھی تھی جو کہ بائبل مقدس کا حصہ نہیں تھی، جیسے بانسلی بجانے والوں کو بلانا اور خواتین کو بینڈ ڈالنے کے لیے بلانا اور پھر کپڑوں کے جو ان کو پھاڑنا اور مختلف حصوں پہ ایسے یہ نشان ظاہر کرنا کہ ہم واقعی افسردہ ہیں، پھر ان کے کچھ پیریڈز ہیں، اتنے دنوں کے بعد آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں، پھر آپ نے اتارنے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں پھاڑے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس غم میں شامل۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی بائبل مقدس کا حصہ نہیں تھیں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کی تھی۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جہاں جہاں یہ اسیری میں گئے ہیں، غلامی میں گئے ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی تحفہ یہ لیتے آئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ان کی زندگی میں اضافہ تھا یا ان کے اس کام میں اضافہ تھا کہ انہوں نے ان رسومات میں جو وہ خود کرتے تھے ان میں بہت سارے دیگر اقوام کی چیزیں بھی شامل کر رکھی تھی۔ اس لیے جیسے طارق صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودیت کو بہت پروموٹ کرتے ہیں اور جو کچھ یہودی کرتے ہیں، جیسے وہ قربانیوں پر ایمان رکھتے یا دیگر، وہ آج بھی مسیحیوں کو زور دیتے رہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا جائے، یہ سب کچھ کیا جائے، سبت کو اس طرح سے منایا جائے اور قربانیوں کے سلسلے کو اس طرح سے کیا جائے، اور اسی طرح سے دیگر جو پابندیاں یا جو کام جو ہیں وہ بائبل مقدس سے ہٹ کر بھی کرتے ہیں، وہ بھی جیسے کپڑا اوڑھنا، سر ڈھانپنا جو ہے مرد کا، یہ بھی چونکہ ببلیکل تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ایک غلامی میں جا کر، اسیری میں جا کر دیگر اقوام سے سیکھا تھا۔ سو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہیں۔ ان کی تعلیمات کو ہم نے ماننا ہے اور جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا بتایا صرف اس کے پیچھے ہم نے چلنا۔ بھی یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 32ویں آیت میں لکھا ہے، جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس آیت کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز۔ شکریہ بھائی صاحب۔ ڈیفینیٹلی یہ جو 32ویں آیت ہے اس کا سیکوینس پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، 28ویں، 29ویں، 30ویں، 31ویں آیت جو ابھی پادری طارق صاحب نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں جو جنازے کی رسومات ہیں، طارق صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا، اس کو یہ جو رونا دھونا اور یہ جو غم کرنا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے یہودی۔ پہلا جو حصہ تھا وہ 3 دنوں پر منحصر تھا۔ جو پہلے 3 دن تھے اس میں جو پہلی چیز ہوتی تھی وہ قبر کو بار بار وزٹ کرنا۔ یہ یہودیوں میں پہلے 3 دن جو بھی مردہ ہوتا تھا اس کی قبر کو بار بار وزٹ کیا جاتا تھا، اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ کیوں، لیکن یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ کیوں ایسا تھا۔ اس کے پیچھے ناسٹسزم ہے۔ گناستی جو لوگ ہیں ان کا یہ ایمان تھا کہ روح جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ اس باڈی میں آ سکتی ہے۔ پہلے ان کا یہ ایمان تھا کہ 24 گھنٹے میں، جو یہودی کبھی 24 گھنٹے سے پہلے دفناتے نہیں تھے۔ ان کو یہ تھا کہ جیسے یائر کی بیٹی تھی، چھوٹی بچی، وہ 6 گھنٹے کے بعد زندہ کر دی گئی۔ لوگوں نے کہا وہ آپ ہی زندہ ہو گئی ہے، تو یسوع مسیح کو اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو پھر یسوع مسیح نے ایک اور ایسے مردہ کو زندہ کیا جو 24 گھنٹے رکھ کے انتظار کر کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے۔ یسوع مسیح نے گناستیوں کو وہاں پر برطرف کر دیا تھا۔ اب یہ 3 دن کی بات ہے، 3 دن وزٹ کرنا۔ اب مریم کے اوپر کڑی نظریں ہیں ان لوگوں کی جو اس کو تسلی دے رہے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ یہ قبر پہ گئی ہے،
اب یہ قبر پہ جانے کا اب تو کس لیے نہیں بنتا کہ اب جو 4 سے اگلے دن 4 تھے، یعنی پہلے 3 دن اور اگلے دن جو 4 تھے، اس میں کپڑے پھاڑنا اور رونا دھونا اور ویلنگ کرنا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بینڈ ڈالنا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ وی آر پیئنگ ہومیج، ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں اپنا جو مر گیا ہے، اس کی ہم عزت کر رہے ہیں کہ جتنا ہم رونا دھونا کریں گے ہم دیکھیں گے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کو مرے ہوئے انسان کی عزت کر رہے ہیں، زندہ کی کیا یا نہیں کی یہ نہیں پتہ، مرے ہوئے کی ضرور کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مریم کا فیصلہ جو ہے، جیسے میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ اس کا سب کچھ یسوع مسیح ہے، اس کو نہ تو اب اپنے بھائی کی فکر ہے، نہ اب اس کو قبر پہ جانے کی فکر ہے، نہ اب اس کو رونے دھونے کی، اب یہ انٹائرلی چینجڈ سچویشن ہے۔ یسوع مسیح کے پاس گئی ہے اور اس نے کہا کہ جب اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا، یہ وہی جگہ جہاں مرتھا سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا۔ اب مریم کا شمار ان 9 شخصیات میں ہوتا ہے جو نئے عہد نامے کی ہیں، جو خدا میں یسوع مسیح کے قدموں پر گری ہیں۔ 9 ایسی شخصیات، اگر آپ چاہیں تو میں بول دیتا ہوں، مجوسی بھی یسوع مسیح کے قدموں پہ گرے، یائر بھی گرا، پھر وہ عورت جو 12 سال سے خون جاری تھا وہ بھی قدموں پہ گری، سور فنیکی کے قدموں پہ گری، پطرس یسوع مسیح کے قدموں پہ گرا، کوڑی یسوع مسیح کے قدموں پہ گرا، گدرینیوں کے علاقے میں وہ شخص جو بدروہوں سے جکڑا ہوا تھا وہ بھی یسوع مسیح کے قدموں میں گرا، ایک سامری ہے لوکا کے انجیل 17 باب میں، وہ بھی قدموں پہ گرا، اور یہ مریم جو ہے یہ بھی قدموں پہ گری۔ اور جب بھی کوئی یسوع مسیح کے قدموں میں گرا ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ثمر سامنے آیا ہے، اور یہ جو مریم جو ہے اس کے قدموں میں گری ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اے خداوند، قدموں گر کر کہا اے خداوند، اور یہ کوریوس ہے، اے خداوند کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کوریوس ہے۔ جب آپ کسی کو اے خداوند کہہ دیتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا تیرے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے، اور یہ مالک سے مراد ہسبینڈ نہیں ہے، مالک سے مراد وہ کریٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ وہ کہ اس کو کئی دفعہ مالک سے مراد ہسبینڈ بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں مالک سے مراد، کوریوس سے مراد یہوہ ہے، خدا ہے، یعنی تو میرا خدا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا، 32 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اگر آپ 21 میں دیکھیں تو یہی مرتھا نے استعمال کیا ہے، اس نے کہا کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب دونوں بہنوں کا ایمان دیکھیں کیا ہے کہ یسوع مسیح کی موجودگی زندگی ہے اور اس کی ایبسنس کسی بھی لائف میں موت ہے۔ یسوع مسیح کی موجودگی کسی زندگی میں، کسی خاندان میں، کسی کلیسیا میں، کسی جگہ پر، اس کی موجودگی زندگی کی علامت ہے، اور یسوع مسیح جہاں نہیں ہوتا، ایبسنس آف جیسس کرائسٹ از ایکول ٹو ڈیتھ۔ تو لہٰذا یہ مسیحیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر میری زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے تو میں مردہ ہوں، اور اگر میری زندگی میں یسوع مسیح ہے تو میں زندہ ہوں۔ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی زندہ رہتا، زندہ ہوتا۔ سو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تو مجھ پر ایمان لائے گی مرتھا کو، تو جو مر بھی جائے زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ سو یہ تھیولوجیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو یسوع مسیح سکھا رہے ہیں کہ یہ ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور یہاں چیزیں جو سیکھنے والی یہی ہیں کہ پرانے عہد نامے میں موت کو موت سمجھا جاتا تھا۔ پرانے عہد نامے میں سمجھا جاتا کہ انسان مر گیا ہے تو وہ بس ایک شیول جگہ ہے، وہاں پر چلا گیا ہے، اب وہ برا ہے یا اچھا ہے وہ وہاں پر ہی رہے گا۔ لیکن پرانے عہد نامے کی تھیالوجی ہی یہ بتاتی ہے کہ نہیں، موت کے بعد زندگی کا تصور ہے، جو نئے عہد نامے میں کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے کے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آپ نے ان آیات کے وسیلے سے جن کی تفسیر و تشریح اب تک پہنچی ہے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب، یہاں پر جو 33ویں آیت استعمال ہوئی ہے، بیان کی گئی ہے، جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا،
اور گھبرا کر کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اے خداوند چل کر دیکھ لے۔ یہاں جو یونانی متن میں جو لفظ گھبرانے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بریم میں ساٹو لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ اس کا گھبرانا ہے، کیا یہی انف ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور بیان ہو سکتا ہے، یا اس کو کیسے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح واقعی گھبرا گئے، یا مطلب یہاں لفظوں میں کچھ ہمیں سمجھنا ہے؟ یہاں پر پاسٹر منور صاحب جی جی اور ناظرین، ہم نے خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ بائبل مقدس پرانا عہد نامہ عبرانی میں، نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا، اور پرانے اور نئے عہد نامے کے کچھ حصے جیسے دانیل کی کتاب ہے یا مرکز کی انجیل ہے، کچھ آیات جو ہیں ارامی میں۔ باقی زبانوں میں جو ہمارے پاس بائبل مقدس ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، انگلش میں ہے، اور دنیا کی کئی سینکڑوں زبانوں میں ہے، یہ ٹرانسلیشنز ہیں، یہ تراجم ہیں۔ اور جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، جو ترجمے ہوتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ جو ہے بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ الہامی جو ہے وہ عبرانی، یونانی، ارامی کلام ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو اردو ترجمہ ہے، یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا۔ یہ ترجمہ جو ہے گھبرا کر کہا کمزور ترجمہ ہے۔ یہ جو لفظ آپ نے بیان کیا جو استعمال ہوا ہے، جو تھوڑا سا ایک مشکل یونانی لفظ ہے کہ اینی بری میساٹو، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہمیں اس سے جو پچھلا لفظ ہے اس میں ملتا ہے، وہ ہے کہ وہ دل میں نہایت رنجیدہ ہوا۔ تو رنجیدہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے گھبرانا دونوں فٹ نہیں آتے۔ جب ہم لفظ رنجیدہ کے لیے استعمال ہونے والے یونانی لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے کہ وہ نہایت ناراض ہوا، وہ شدید غصے میں آ گیا۔ وہ جو ہے انگریزی تراجم میں ایک جگہ لکھا ہے اسٹرانگ انڈگنیشن، کہ شدید ناراضگی، نہایت غصہ۔ سو یہاں ترجمہ بہتر یہ ہو سکتا تھا کہ وہ دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور غصے میں آ کر کہا، یا اور ناراض ہو کر کہا، یا جو ہے اس نے اپنا جو ہے شدت جذبات میں آ کر یہ بات کہی۔ آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے اور یونانی ہے، دونوں کسی بھی طرح سے گھبرانے کو، اس سینس میں کہ وہ خوفزدہ ہو گیا ہے یا پریشان ہو گیا ہے، پیش نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کیوں رنجیدہ اور ناراض ہوا ہے؟ اس تعلق سے اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود جو یہودی ہیں، وہ جو رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، ان کی جو ریاکاری ہے، ان کی جو ہپوکریسی ہے، اس کو دیکھ کر وہ غصے میں آیا ہے اور وہ ناراض ہوا ہے کہ ایک طرف تو یہ لازر کی موت پر آنسو بہا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اس سبب سے خداوند یسوع مسیح ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تو زندگی، انسان کے لیے زندگی کی حقیقی خواہش نہیں ہے۔ کچھ تفاسیر یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دل میں نہایت رنجیدہ ہوا، تو وہ انگلش میں ہے کہ he was deeply moved، کہ اس کا دل جو ہے پگھل گیا، اس کے دل میں جو ہے ان کے لیے ایک بڑا ہی ترس آیا۔ اس
کانٹیکسٹ میں جو ہے دیکھا جائے تو یہاں پر پھر خیال یہ ہے مفسرین کا کہ خداوند یسوع مسیح کا دل کہ مریم کے آنسو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کا دل پگھلا ہے، دل موم ہوا ہے، کیونکہ وہ مسیح کی قریبی شاگردہ تھی۔ اگر آپ پڑھیں لوکا کی انجیل میں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے تعلیم پاتی تھی۔ اور ناظرین، یہ جو اصطلاح ہے نا قدموں میں بیٹھنا، یہودیوں میں ربی اور یعنی استاد اور شاگرد یا شاگردہ کا جو تعلق تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاگرد وہ ہے، دو باتیں کہی جاتی تھی اس کے تعلق سے، ایک کہ جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی دھول میں چلے، کیونکہ کچے راستے ہوتے تھے، جب وہ واک کرتے تھے تو استاد احترام کے طور پر آگے چلتا تھا، شاگرد پیچھے چلتے تھے، تو اس کے قدموں سے جب دھول اڑتی تھی، مٹی گرد اڑتی تھی تو وہ شاگردوں کے چہرے پر کپڑوں پر پڑتی تھی، تو کہتے تھے شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی دھول میں چلے۔ ایک کتاب بھی ہے واکنگ ان دا ڈسٹ آف جیزس دا ریبائی۔ دوسرا یہ خیال تھا کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھے۔ تو جو مریم ہے وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتی ہے، لوکا کی انجیل میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور یہاں ایک اور جو غیر معمولی بات ہے کہ کیوں مریم کے ساتھ یسوع مسیح کا جو تعلق ہے وہ خاص ہے، اسپیشل ریلیشن شپ ہے، کہ عام طور پر یہودی ربی عورتوں کو اپنی شاگردی میں نہیں لیتے تھے۔ سو یسوع مسیح نے ایک کاؤنٹر کلچرل روایت کو اور ثقافت کے برخلاف جا کر کام کیا، مریم کو اپنی شاگردی میں لیا، اور اس لیے مفسرین کا خیال ہے کہ وہ رنجیدہ ہوا، یعنی مریم کے ساتھ اس کی جو ایک روحانی محبت ہے بطور استاد، اس کو دیکھ کر اس کا دل پگھلا ہے۔ لیکن جو لکھا ہے نا اور گھبرا کر، وہ جیسا میں نے پہلے بیان کیا، ایک جو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ایمبری ماؤمائے، جو اس کا ورب ہے اس لفظ کا اصل زبان میں، وہ ہے کہ جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرنا۔ پھر ایک اور ہے انگلش میں پہلے بیان کرتا ہوں، ٹو رور ود ریج، تیش میں آ کر گرجنا۔ سو یہاں جب لکھا نا اور گھبرا کر کہا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پریشان ہو کر کہا، مطلب ہے کہ تیش میں آ کر کہا۔ جو ہے گھبرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خوف میں آ کر کہا، بلکہ غصے میں آ کر کہا، جذبات کی شدت اور ناراضگی کی حالت میں ڈسٹربڈ ہو کر، ٹربلڈ ہو کر ان سے کہا، اور کیا کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے۔ تو ایک لحاظ سے مسیح کے غصے اور غیرت کا یہاں اظہار مل رہا ہے، نہ کہ اس کے خوف اور اس کی پریشانی کا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو لے کر فٹ نہیں بیٹھتا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح تو خود لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، فکر نہ کرو، مت گھبراؤ، مت ڈرو، اور آج ان کے لیے کوئی یہ بیان کرے کہ وہ گھبرا کر یہ کہنے لگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سو جو ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ٹرانسلیشن ہے۔ انگلش میں بھی بہت ساری ایسی ٹرانسلیشنز ہیں جہاں پہ بہت سارے ایسے کلچرلی جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اصل متن کیا ہے، وہ کیا بیان کرتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہ ہمیں اوریجنل ٹیکسٹ میں دیکھ لینا چاہیے، تو آج کل تو بہت آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو آپ بآسانی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا اوریجنل ٹیکسٹ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اوریجنل ٹیکسٹ میں ہمارے پاس یہ بھی فیسلٹی موجود ہے انٹرنیٹ پر کہ ایک لفظ کے لیے جو یونانی متن کا لفظ ہے اس کے لیے بہت سارے ڈکشنریز
انگلش زبان میں یا گریک میں موجود ہیں جو ایک ہی لفظ کی مختلف صورتوں کو بھی بیان کرتے، جیسے ابھی یہ ورب ہے، اس کا ایڈورب کیا ہوگا، کوئی ناؤن ہے اس کا پروناؤن کیا ہوگا، کس طرح سے، سو ان کے تراجم کیا ہوں گے، ایک لفظ کو مختلف جگہوں پہ کس انداز سے استعمال کیا گیا ہے اور کانٹیکس کے اکارڈنگلی اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ سو یاد رکھیں چونکہ گریک زبان میں، یونانی متن میں ایک لفظ کے کئی تراجم ہیں، سو بہت دفعہ جو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے سلیکٹ کر کے اس میں لکھ سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیچھے اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھ لیں تاکہ لوگوں تک درست بات جو ہے یہ پہنچ سکے۔ اور یہ جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک جو ترجمہ ہے یونانی زبان میں وہ ہے ہن ہنانا، اور وہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب کوئی گھوڑا نہایت ناراض ہو اپنے مالک سے یا کسی سے بھی اور غصے میں ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ناراض گھوڑے کی طرح ہن ہنانا، نتنے پھیلانا، یعنی آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں، جو چہرے کے تاثرات ہیں، ان سے آپ کا غصہ جو ہے ظاہر ہو رہا ہو۔ تو یہاں گھبرانے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے کہ اس نے ناراض ہو کر کہا، اس نے جو ہے ڈسٹربڈ ہو کر کہا، اس نے غصے میں آ کر ان سے یہ بات پوچھی۔ تھینک یو سو مچ۔ سو بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو آج ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، اس لیے ہم جو باقی رہ جاتی ہیں باتیں وہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ طارق صاحب۔ یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی جو کچھ باقی ہے ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین ہمارے جو نمبرز ہیں یہ اسکرین پر دیے گئے ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنیو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔